جب کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک شہر یفتح فی ابواب الجنہ۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ دیکھو برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی تو خوش ہوتے تھے، صحابہ تو خوش ہوتے تھے، اس امت کے بہترین لوگ دعائیں کرتے تھے، رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آتا تھا اس میں عبادت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو اس کو قبول کر۔ ان کی نظر میں یہ ویلیو تھی، مگر ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان آئے گا چلا جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1445 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے۔ اور یہاں پر آپ وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 2 لوگ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور اس دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بہت محنتی تھا، دین کے کام میں آگے آگے رہتا تھا، دوسرا کچھ کمزور تھا۔ جو محنتی بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جو کچھ کمزور تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، اور نیچرل طریقے سے طبعی طور پر اس کی موت ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ جو انسان میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اور جو پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جب میری نیند کھلی میں نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی محنت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا اتنی محنت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل موت ہوئی تھی، اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول کے کانوں تک پہنچی، کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں طلحہ کے خواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ طلحہ نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا۔ آپ نے فرمایا الیس قد صام وصلی وسجد من سجدۃ کذا وکذا، اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی، زیادہ روزہ رکھا اور زیادہ اللہ کی راہ میں سجدہ کیا۔ آپ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا فکان ما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، جب ایک رمضان اس نے زیادہ پایا اور ایک رمضان میں اس نے زیادہ عبادت کی تو دونوں بھائیوں کے درمیان ان کے درمیان جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہیں یا ہم غفلت کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ بدنصیب حرم کے پاس بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، ہم میں سے بھی بہت بڑے بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان میں راتوں کو کھا پی کر کے اور دن میں سو کر کے گزارتے ہیں، جن کے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے کا مقصد لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بدنصیبوں میں ہم کو شامل نہ کرے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے،
غفلت کی ایک اور وجہ ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں جب بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سنتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں، عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، ذرا مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے جب عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کو سنا، بخاری کے الفاظ ہیں، ذرفت عینا، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کا دل تو گوشت پوست سے بنا ہے، انسان کا دل تو معمولی ہے، انسان کے دل کی کیا اوقات ہے میرے بھائیو۔ قرآن کی تو یہ تاثیر ہے، قرآن کسی پہاڑ پر بھی اترا ہوتا تو قرآن کے اثر سے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی۔ اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، اور روزے اور قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس روزہ بھی چل کے آئے گا اور قرآن بھی چل کے آئے گا، اور روزہ کہے گا، اے اللہ منعتہ الطعام والشراب فی النہار، اے اللہ دن کے 14-15 گھنٹے تیرا یہ بندہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا۔ روزہ کہے گا، اے اللہ میری تیرے ڈر سے اور میری وجہ سے یہ کھانا اور پانی نہیں کھاتا تھا، پیتا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، اے اللہ دنیا رات میں سوئی رہتی تھی، دنیا رات میں عیش کرتی تھی، اے اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد میں قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا قرآن کی۔ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ دل سے غفلت کی چادر ختم ہو جائے، دل سے غفلت کی لیئر ہٹ جائے، اور دل پہ گناہوں کے جو دھبے ہیں وہ مٹ جائیں، تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، جو لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ موبائل میں آپ دیکھیے، جب موبائل میں لاک لگ جاتا ہے تو جب تک آپ پاسورڈ نہیں ڈالیں گے لاک نہیں کھلے گا، پیٹرن لاک نہیں ڈالیں گے موبائل کا لاک نہیں کھلے گا۔ دل بھی لاک ہو چکا ہے ہمارا، اور دل کے لاک کو کھولنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو قرآن کریم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور قرآن کو صرف جو حافظ ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن کو ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، قرآن جو ہے مہارت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت اگر آپ کی زبان اٹکتی ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ قرآن آپ سمجھ کر کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، صرف قرآن کا عربی میٹر پڑھ رہے ہیں، قرآن کا عربی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ سمجھ کے پڑھے بہت اچھی بات ہے، بغیر سمجھے بھی اگر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ہر پر 10 نیکی ملے گی۔ میرے بھائیوں، آج قرآن سے ہم دور ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ ہمارا نوجوان 1 گھنٹے کے لیے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، نہ جانے کون کون مجھ کو یاد کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی دوست، بڑا خاص دوست آپ کو میسج کرتا ہے اور آپ واٹس ایپ کھول رہے ہیں، سارے لوگوں کے میسج دیکھ رہے ہیں، اور اس دوست کا میسج آپ اوپن نہیں کر رہے ہیں، کھول نہیں رہے ہیں، آپ کا دوست آپ سے ملے گا، کہے گا یار تو دوست ہے کہ دشمن ہے؟
ہے، جب تو میرا میسج نہیں دیکھ رہا ہے، تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے، وہ دوست آپ سے دوستی ختم کر دے گا، تعلق ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن بھی اللہ کا آخری میسج ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، اور اللہ کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ اور ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، آج قرآن سے ہم دور ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو پھر سال کے 11 مہینے قرآن کو چھونے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ غفلت کی بیماری سے اگر بچنا ہے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے جو ہمیں غفلت کی بیماری میں ڈال رہی ہے، اور وہ ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی۔ نماز کے معاملے میں جب آپ لاپرواہی کریں گے تب بھی آپ کے دل پہ غفلت کی چادر چڑھ جائے گی، اس لیے کہ نماز کون چھوڑتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نماز کو تو وہی لوگ چھوڑا کرتے ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے بلکہ اپنی شہوتوں کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض نوجوان جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم بہت ساری نفسانی خواہشات سے بچنے لگیں۔ بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ہوتے ہیں موبائل کی گندی عادتوں میں، موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی یا کسی قسم کی بری عادت پڑ گئی، اس کا طریقہ پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی اس کو ٹرائی کیجئے گا، آزمائیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کی زندگی میں نماز کے لیے شیڈیول نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس انسان کی زندگی خواہشات سے گھر جاتی ہے، وہ خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے نالائق لوگ آ گئے نبیوں کے بعد جنہوں نے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کی اور جب نماز کو چھوڑ دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی شہوتوں کے پیروکار ہو گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرو۔ آج ماشاءاللہ گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی ہیں، مسجدیں بن گئی ہیں، مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، شاندار مسجدیں تعمیر کرنے سے کام نہیں چلے گا، مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کیا جاتا ہے۔ نماز کی جب تک آپ پابندی نہیں کریں گے، اور اپنے گھر میں بھی آپ نماز کا ماحول پیدا کرو، آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک دعا بیان کی کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک باپ کے لیے اس کے بچے کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے؟ ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ جب شوہر کی بیوی نمازی ہوگی، جب باپ کا کے بچے نمازی ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میری ماں، جب آپ مصلے پر کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں تو اپنی 10 سال کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ کھڑی کریں۔ اور اسی لیے میں گاؤں گاؤں ایک بات کی تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ کے جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں گیا، دیکھا شاندار مسجد قائم ہے، اہل حدیثوں کی بستی ہے، لیکن مسجد میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، خبر آپ نے سنی ہوگی، ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر ایک غیر مسلم لڑکے سے دوستی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے جال میں پھنستی ہے، اس سے شادی کرتی ہے اور ہندو مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی کا یہ حال ہے۔ ہماری قوم آج کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟
ہماری اور آپ کی بچیاں آج اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں. شاید پوری اسلامی تاریخ میں ایسا بدترین دور نہیں دیکھا گیا تھا میرے بھائیوں. ہمیں مارا تو گیا, ہمیں کاٹا تو گیا, ہم پر ظلم تو ہوئے, مگر ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو جائے کہ ہماری بچیاں, ہماری قوم کی بہنیں, ہماری قوم کی بیٹیاں آج فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی کے آئی لو یو پر اور کسی کی محبت بھرے جملوں پر فدا ہو کر کے اپنے دین کو خیر بات کہہ دیں, اپنے مذہب کو چھوڑ دیں, اپنی توحید کو چھوڑ دیں. اتنا بدترین دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا میرے بھائیوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, سال میں ایک جلسہ ہو گیا, گھر کی عورتوں کو, لڑکیوں کو آپ لے کے چلے آئے, اس سے کام نہیں چلے گا, اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تربیت کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں اگر جامع مسجد ہے جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں, ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو, آپ عورتوں کے لیے سپریٹ انتظام کیجئے. ان کی انٹری الگ ہو, ان کا سینہ الگ ہو, ان کا دروازہ الگ ہو, پردے کا معقول انتظام ہو. آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی, ایک سال میں 50-52 جمعہ کا خطبہ سنیں گی. آدھا گھنٹے کے یہ جمعہ کے خطبے جب وہ 50 بار سنیں گی, ان کی دین کی بہت ساری معلومات ان کو ملے گی. آج کتنی عورتیں ہیں, ان سے آپ دین کی موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں, نہیں بتا پائیں گی. ہاں, رسم و رواج کی باتیں آپ پوچھ لیں, شادی بیاہ میں کتنے جوڑے کپڑے دینا ہے, فلانے نے اپنی لڑکی کی شادی میں 12 جوڑے دیے تو یہ 24 جوڑے دے گی, اس نے اپنی بیٹی کو 10 گرام کا ہار دیا تو یہ 20 گرام کا ہار دے گی. رسم و رواج کے معاملے میں ہماری عورتیں ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے بنارس میں ایک جگہ ہماری رشتہ داری میں شادی ہو رہی تھی, شادی کا سارا سامان آیا تو اس میں نے دیکھا کہ ایک پڑیا رکھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا بھائی اس پڑیا میں کیا ہے, تو کہنے لگی یہ سہاگ کی پڑیا ہے, یہ سہاگ کی پڑیا ہے. اور سہاگ کی پڑیا میں کیا ہے, سندور رکھا ہوا ہے, ماتھے کی بندی رکھی ہے. مسلمان عورت کے بھی آج شادی کے موقع پہ سندور اور بندی ان کے یہاں چل رہا ہے. میں نے فوراً منع کیا اور سمجھایا کہ یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں عورت کے سہاگ کی کوئی جسمانی نشانی نہیں ہے. عورت کے نکاح کی ایک ہی نشانی ہے, شوہر کے دل میں اس کی محبت, بس. کوئی بندی, کوئی سندور, کوئی منگل سوتر, یہ اسلام میں کوئی سہاگ کی نشانی نہیں ہے. آج یہ شرکیہ اور جاہلانہ چیزیں ہماری ماں بہنوں کے اندر آئی ہیں. میرے بھائیوں, جب تک آپ محنت نہیں کریں گے ان عورتوں کی تبلیغ پر اور کام نہیں کریں گے اپنی لڑکیوں کی دینی تعلیم پر, آپ حالات کو سدھار نہیں سکتے ہیں. پانی بہت سر سے اونچا جا رہا ہے, اور ہمیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے, آپ نے قیامت کے پہلے بتایا تھا کہ ایسا دور آئے گا, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا. آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے بدلے میں کتنے لوگ مشرک ہو رہے ہیں, منافق ہو رہے ہیں. کتنے لوگ داڑھی رکھ کر کے, کرتا پہن کر کے, ٹوپی لگا کر کے آج نیوز چینل پر آ کر کے, ٹی وی چینل پر آ کر کے اللہ کے بارے میں اناپ شناپ بک رہے ہیں, اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں بک رہے ہیں, اور شرکیہ نعرے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری کا دور ہے میرے بھائیوں, یہ فتنوں کا دور ہے. اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو, خود بھی نماز کی پابندی کرو اور ان کو بھی نماز کا پابند بناؤ. یاد کرو ابراہیم خلیل اللہ کو, جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے, اور وہ مکہ کوئی آج کا مکہ نہیں تھا جہاں اتنا بڑا ٹاور, کلاک ٹاور موجود ہے اور بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں. وہ مکہ ایسا مکہ تھا کہ بے آب ہو گیا سرزمین تھی, نہ پانی کا ایک قطرہ تھا, نہ اناج کا ایک دانہ تھا. اس مکہ میں جب چھوڑ کے جا رہے تھے, ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے پروردگار, اپنے بیوی بچے کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تو توفیق دے ان کو یہ نماز قائم کریں. ابراہیم کو چنتا ہے اپنے بچوں کے نماز قائم کرنے کی. میرے پیارے بھائیوں, آپ کو کیوں چنتا نہیں ہے, آپ کو کیوں فکر نہیں ہے؟ آپ گھومنے جاتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو لے کے کھانا کھاتے ہیں, بیوی کو لے کے کھانا کھاتے ہیں. کیا آپ یہ گوارا کریں گے, کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں اور آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے, آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ میرے بھائیو, ہم کبھی یہ پسند نہ کریں گے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
जहन्नम की आग से बचाओ। जिस परिवार से आप मोहब्बत करते हैं उसे जहन्नम की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए जब आप रात में तहज्जुद के लिए उठे तो अपनी मोहतरमा को भी उठाएं कि चलो उठो तुम पढ़ो। और मैं अपनी माँ से कहना चाहता हूँ, बहुत सी औरतें होती हैं रात में तहज्जुद पढ़ती हैं लेकिन शौहर को कभी नहीं उठाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वो आई क़ज़म रअतहु, और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी बीवी बनो जो शौहर के दीन में उसकी मदद करे। शौहर के अंदर कोई गलत आदत है उसको छुड़ाने वाली बनो। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि बेहतरीन औरत की निशानी क्या है, आपने 3 चीजें बताई। पहली चीज अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज व तुतीहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई बात कहे तो माने। और तीसरी चीज वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, शौहर के माल की और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये कीमती औरत की निशानी है। तो मेरे भाइयों, नमाज का माहौल अपने घर में पैदा करो, बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ और खुद भी नमाज का पाबंद बनाओ। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे दिल से गफलत की चादर खत्म होने वाली नहीं। गफलत की बीमारी क्यों होती है? इंसान का दिल गाफिल क्यों होता है? तो नोट कर लो पहली वजह, इंसान का दिल गाफिल तब होता है जब इंसान अल्लाह ताला से नावाकिफ होता है। जब इंसान अल्लाह ताला को जानेगा, उसकी सिफात को जानेगा, उसके बारे में जानेगा, उसका दिल कभी गाफिल नहीं होगा। जिसके दिल में ये एहसास होगा कि मेरा अल्लाह तो जब्बार है, पकड़ने वाला है, इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी तेज है। जिस इंसान के दिल में ये एहसास होगा ये दुनिया में कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है। उसका कैमरा तो 24/7 ऑन है, उसका कैमरा तो कभी ऑफ होने वाला नहीं है। जब इंसान अल्लाह को पहचानेगा, जब अल्लाह को जानेगा, उसके दिल से गफलत की बीमारी दूर हो जाएगी मेरे भाइयों। इसीलिए जब हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? पहले अल्लाह के बारे में अपने बेटे को बताते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी और किसी चट्टान के नीचे छिपी हुई होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह का पावर तो ऐसा है, अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है, अल्लाह उस राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। यहाँ बेचारा समझता है कि व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट कर दी तो खत्म हो गया, ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी तो खत्म हो गया। इसको ये लगता है कि मैंने मोबाइल पर जो कॉल हिस्ट्री में जिससे बात की मैंने कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह से भी छुपा लोगे तुम? तुम्हारी उंगलियों ने क्या टच किया है, तुम्हारे कानों ने क्या सुना है और तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है, अल्लाह को सब मालूम है मेरे भाइयों। अल्लाह के पास सब रिकॉर्ड है और क़यामत के दिन ये रिकॉर्डिंग ओपन होगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदो, क़यामत के दिन तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरी चमड़ी को बोलना कैसे आ गया, मेरी चमड़ी कैसे बोल रही है? इंसान की चमड़ी कहे कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया और हमसे तूने क्या क्या टच करवाया और क्या क्या टच किया, आज हम तेरे पोल खोलेंगे। ये है अल्लाह का पावर मेरे भाई। जलसा हो रहा है, सड़क पर आप चल रहे हैं, जाहिर ये कर रहे हैं कि साहब हम जलसे में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, मगर आपकी नजरें कहाँ कहाँ का तवाफ कर रही हैं, आपकी निगाहें कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस मनाजिर को आप देख रहे हैं, अल्लाह को सब मालूम है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, जो तुम्हारे दिलों में छुपे हुए राज को भी जानता है। अल्लाह को जितना जानेंगे मेरे भाई, गफलत की बीमारी उतनी दूर होती चली जाएगी।
اگر غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جانو. اور اللہ کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ہم نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے. اور جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اتنا اللہ سے پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا. اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں. جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا.